بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الله نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إنا أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران کے سلسلے میں ہماری جو گفتگو تھی وہ آیت نمبر 60 تک پہنچ گئی تھی، اور آیت نمبر 60 کے بعد جب ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے، اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا. اہل کتاب میں سے خصوصاً جو نصارہ تھے ان سے بات ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو وہ اختلاف کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پروردگار یعنی رب کا درجہ دے دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ اور ان کے معجزات پہ وہ جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے تھے اس طرح سے جس طرح سے یقین رکھنا چاہیے تھا. ان کو خدا بنا دیا تھا خدا کی جگہ پر. تو وہ ایک کنورسیشن چل رہی تھی، اور اس کے بعد ان کا ایک گروہ جو تھا وہ جب وہاں سے نجران سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو اس کو رسول خدا نے پہلے مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور مسجد نبوی میں ٹھہرانے کے بعد ان سے پہلے گفتگو ہوئی، اور پھر وہ مکالمہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ انہوں نے رسول خدا سے کچھ سوالات کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے ان کے عقائد پوچھے، اور ان کو بتانے کی کوشش کی کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں، یا ان کی والدہ جو ہیں یا روح القدس ہیں. جو ان کے عقائد تھے اس کے خلاف انہوں نے بات کی کہ وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں. وہ عبادت کرتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، وہ رفع حاجت کرتے تھے، وہ عبادت میں سجدے میں سر جھکاتے تھے، کس کے سامنے سر جھکاتے تھے، مختلف دلیلیں دیں. لیکن جب وہ نہیں مانے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر رسول کو حکم دیا کہ ان کو مباہلے کی دعوت دی جائے. مباہلہ کیا ہوتا ہے وہ ابھی ہم پہلے آیات پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں اس کے تفصیلات جو ہیں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہیں. آیت نمبر 60 سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 61 سے ارشاد فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہتے ہیں کہ جو کوئی حجت بازی کرے تم سے، یعنی وہ تمام دلائل جو اے رسول آپ نے یا تم نے ان کو بتا دیے ہیں،
اس کے بعد بھی یہ حجت بازی سے کام لے رہے ہیں اور اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ کی بات کو مان نہیں رہے، جبکہ عیسیٰ نے آپ کے آنے کی خوشخبری سنا دی تھی، آپ کے اوپر ایمان لانے کی ان کو تاکید کی تھی، جب بھی یہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ ان سے زیادہ آپ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ان کو موبائلے کی دعوت دیں. اور موبائلے کی دعوت کس طرح دیں؟ ان کو اس طرح سے کہیں فقل، آپ ان سے کہتے ہیں تعالوا ندعو ابناءنا، کہ آؤ بلا لیتے ہیں ہم اب ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و نساءنا اپنی عورتوں کو، و نساءکم تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. ٹھیک ہے، اور تو ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. وانفسنا وانفسکم تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کریں گے. مباہلہ کہتے ہیں کہ ایسی دعا کہ جس میں ایک دوسرے سے برات کا اعلان کیا جائے کہ جو جھوٹا ہو، یعنی اپنی باتوں کو اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا، وہ اپنی باتوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، کہ ہم اپنی بات کو حق جانتے ہوئے تیرے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم تیرے حضور میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو اپنے دل سے حق سمجھتے ہیں، اور ہم تیرے سامنے دونوں اس امید سے ظاہر ہوتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے. تو مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایک حجت تمام کر دیں اور کہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے حضور یہ فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا. تو اب یہاں پہ ان لوگوں کو بلایا. اب یہاں پر جو قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ابھی ہم صرف اس پہ اپنا فوکس رکھیں گے. ابھی جو اس کے بارے میں روایات کے اندر اور جو اس کے بارے میں شان نزول کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کو ہم ابھی بیان نہیں کر رہے کہ شان نزول میں کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کو سمجھتے سمجھتے ان کے الفاظ میں پھنس جاتے ہیں، ان کے بیان کے طریقہ کار میں پھنس جاتے ہیں، اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا، کس نے بیان کیا، اس چیز میں پھنس جاتے ہیں. جو بات ہو رہی ہے تو اس کو بھول جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے ہمارے اور اہل سنت کے درمیان ہمیشہ اس بات پہ جھگڑا رہتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی. اسی بات پہ ساری 14 صدیاں گزر گئیں لڑتے لڑتے کہ اولی الامر کون ہے. لیکن اگلا جو حکم تھا اصل میں کہ اطاعت کرنی کس معاملے میں ہے، کہ اطاعت کرنی ہے، اطاعت کو سب بھول گئے، اولی الامر کے چکر میں پھنس گئے کہ اولی الامر کون ہے کون نہیں ہے. جو اصل حکم تھا اس کو بھول کر پھنس گئے بیچ کی چیز پہ. یہاں پر بھی جب مباہلے کی آیت آتی ہے تو ساری کی ساری گفتگو جو ہے اس کا محور یہ نہیں ہوتا کہ مباہلہ کیا کیوں جا رہا ہے. پھنس اس بات پہ آتے ہیں کون آیا تھا مباہلے میں، کیوں آیا تھا، اس کے مقابل میں اس نے کیا کہا، اس نے مقابل میں کیا کہا. اللہ تعالیٰ کو اگر اس کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے اس بات کو بیان کرنا تو یہاں بیان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پہ بیان نہیں کیا. یہ اس کی شان نزول میں آیا ہے اور بالکل سچ آیا ہے، اس سے انکار نہیں کیا سکتا کہ تاریخی روایتی حدیثی جسے کہتے ہیں کہ آپ سینہ در سینہ چلنے والی روایات سب سے یہ بات ثابت ہے. کسی کی آنکھوں میں پٹی ہی بنی ہوگی جو ان ہستیوں کے آنے سے انکار کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ جب اصحاب کہف کی بحث آتی ہے تو ساری بحث کہ جس کی وجہ سے اصحاب کہف کی بحث کو قرآن مجید میں رکھا گیا کہ یہ کیوں غار میں گئے تھے، کہ کفر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر گئے تھے، اس پہ بحث ختم ہو جاتی ہے. ساری بحث کس بات پہ ہوتی ہے، کتا کیسا تھا، ان کی تعداد کتنی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو اگر یہ چیزیں بتانی ہوتی تو خود قرآن مجید میں بتا دیتا، اتنی جھگڑے نہ ہوتے. تو اصل کام کیا ہوتا ہے، شیطان کام یہ کرتا ہے کہ جس خط پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں وہ خط جس طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے اس خط کو آپ کے لیے امپورٹنٹ بنا دیتا ہے کہ اس لائن کو دیکھو کہ اس کے اندر کیا خوبصورتی ہے، کیا بدصورتی ہے، اس میں کیا کجی ہے، اس میں کیا پرابلم ہے، اس میں کیا اچھائی ہے، اسی پہ لگے رہو، جانا کہیں اس کو بھول جاؤ. یعنی بعض دفعہ انسان کو شیطان اس طرح برگلاتا ہے کہ انسان اپنے مقصد کو بھول کر مقصد تک پہنچنے کے راستے میں گم ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی کامن بیماری ہے جو ہر دین اور ہر مذہب اور ہر فرقے میں لگی ہے سب کو، اور اس میں ہم بھی مبتلا ہیں، بشمول ہمارے سب مبتلا ہیں اس کے اندر. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ شدت سے قرآن مجید کی آیت میں اپنے طریقہ کار سے اس کی نفی کی ہے کہ دیکھو تم جو بات بتائی جا رہی ہے کس مقصد کے لیے بتائی جا رہی ہے اس کو سمجھو، نہ کہ اس کے انداز بیان اور اس چیز پہ تم اپنی جو ہے وہ بلاغی اور فصاحتی بحثیں لے کے بیٹھ جاؤ، اس میں کے اندر کنائے اور اشارے نکالنے کی کوشش کرو. پہلے اس چیز کو جو قرآن کا پہلا پیغام ہے اس کو سمجھو. یہ بات کیوں ہو رہی ہے، یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ لوگ بھی اہل کتاب تھے، یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے والے، یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانے والے کہتے تھے، اور اس کے باوجود یہ اس چیز سے انکار کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے جھگڑا کرو، ان پہ جو ہے وہ جنگ مسلط کر دو اور ان کی قتل غارت کری کر دو یا زبردستی سے منوانے کی کوشش کرو. کہا ٹھیک ہے تم نے اپنی بات کر دی، تمہارا جو حجت پورا کرنے کا طریقہ تھا وہ تم نے ان کے اوپر حجت پوری کر دی، اب تمہاری ذمہ داری ختم. اب ان کے درمیان فیصلہ مباہلے کے ذریعے ہوگا. اب یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں آئیں، یہ دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے.
ان کو یہ بات پتہ تھی کہ جھوٹا کون ہے، یہ اڑے ہوئے تھے، کیونکہ اب شان نزول کی طرف اگر آپ جائیں تو شان نزول میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ ابو حارث اور اس کے بیٹے جو آ رہے تھے، تو دو بھائی تھے، ایک جگہ ٹھوکر لگی، تو ایک بھائی جب گرا تو اس نے کہا کہ اللہ اس دور والے کو موت دے. تو اس کے بھائی یعنی ایک عربی میں اس نے لفظ کہا جس سے مراد تھا کہ جس سے ہم ملنے جا رہے ہیں، رسول خدا کی طرف اشارہ کر کے نعوذ باللہ اس نے کہا کہ اللہ اس کو موت دے. تو اس نے کہا سکلت کا امو کا، تیری ماں تیرے غم میں روئے. کہتا کیوں مجھے تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ یہ ایک طرح سے عرب میں کسی کو زج کرنے کے لیے، کسی کو جسے کہتے ہیں نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو جوش دلانے کے لیے یہ بات کی جاتی تھی کہ سکلت کا امو کا. یہ بڑی یعنی گالی سمجھی جاتی تھی، ایک کسی کو نا بالکل کنڈیم کرنے کے لیے بات ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ تم تو میرے بھائی ہو، تم مجھے اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہو؟ میں کہا کہ تم نے اس شخص کے بارے میں جس سے ہم ملنے جا رہے ہیں کیوں ایسی بات کی کہ اللہ اس کو غلط کرے یا اللہ اس کو موت دے؟ کہا کہ ہم تو اس کے دشمن ہیں. کہا کہ ہم اس کے دشمن ہیں لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہے، یہ ہم اپنے دل سے سچائی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ سچا نبی ہے. تو کہا اگر سچا نبی ہے تو مان کیوں نہیں لیتے؟ کہا اگر مان لیں گے تو یہ ساری مراد جو بادشاہ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ہمیں ملی ہیں ساری ہم سے چھن جائیں گی، تو ہم اس لیے نہیں مانتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر کے اپنے آپ کو اس کی دشمنی اور اللہ کا عذاب اپنے سر لے لیں. یہ بدبخت ایسے تھے کہ جانتے تھے لیکن اپنے دنیا کی جاہ و طلب کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، جو مقامات ان کو ملے تھے ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ رسول سے ملاقات اور رسول کو ماننے کے بعد وہ ساری چیزیں ان سے چھن جانی تھی. تو اب یہ بات اللہ تعالیٰ کے رسول نے کی کہ دیکھو تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز کو آپ کو ایک بس ٹیکنیکل نقطہ سمجھا دوں کہ جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے وہ بات آپ کو سمجھا دوں کہ دیکھیں جب بھی لفظ ابنا بن کی ابن کی جمع ہے، ابنا عربی زبان میں دو طرح سے جمع بنتی ہے. عربی زبان میں تھوڑا سا ٹیکنیکل گفتگو بتا رہا ہوں آپ کو. عربی زبان میں ایک لفظ کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے، دو لفظ کے لیے تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تسنیہ دو کے لیے جمع نہیں کہتے، جیسے ہمارے اردو میں واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایک واحد ہوتا ہے، ایک تسنیہ ہوتا ہے، اور تسنیہ کے بعد جمع ہوتی ہے، پلورل جسے کہتے ہیں. پلورل بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں جمع مصغر، ٹھیک ہے، وہ جمع کہ جس میں حد عقل 3 یا 10، حد عقل 3 یا حد اکثر 10 ہوتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے کہ جس میں 10 سے یا 10 سے زیادہ ہوتے ہیں، ایک جسے ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 شامل ہوں یا 5 شامل ہوں، ٹھیک ہے. یہ لفظ ابنا شامل کرتا ہے بہت سارے اس میں بیٹے ہوں، 10 سے زیادہ ہونے چاہیے اس میں. نساء عموماً ترجمے میں کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو لے کے آؤ. ترجمہ عموماً محسن نجیب صاحب نے یا دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو لے کے آؤ. نساء کا ترجمہ بیٹی نہیں ہوتا، بیٹی کو بنت کہتے ہیں. نساء کہتے ہیں خاتون، عورت کو، ازواج میں سے زوجہ کو کہتے ہیں نساء. لیکن یہاں پہ نساء اور ان کی عورتوں کو لانے کا حکم دیا گیا، اپنی عورتوں کو لانے کا حکم دیا. لیکن رسول خدا ان کی مصداقات میں کس کو لے کے گئے یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہاں پہ دعوت ان لوگوں کو دی گئی تھی. اب وہ اپنے لوگوں کو لے کے ادھر سے رسول خدا جب انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو لے کے آؤ تو وہاں پہ امام حسن کو لے کے آئے، اپنے نفسوں کو لے کے آؤ تو وہاں پہ امام علی علیہ السلام کو لے کے آئے. جہاں اپنی عورتوں کو کہا تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہہ سکتے تھے کہ ان کی ازواج تقریباً 9 ان کی ازواج موجود تھی رسول خدا کی، ان میں سے کسی کو لے کے نہیں آئے. رسول خدا کی بیٹیوں کے بارے میں چلو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس وقت رسول خدا کی کوئی بیٹی موجود نہیں تھی، زندہ نہیں تھی، تو اس لیے حضرت فاطمہ بچی تھی ان کو لے آئے. تو اگر بیٹی موجود نہیں تھی لیکن انفس کے اندر تو بہت سارے ایسے لوگ تھے نا جو اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار تھے اور جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رسول خدا ان کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتے تھے، تو کم از کم ایک کو تو لے آتے، کسی کو لے کے نہیں آئے. تو بہرحال یہاں پہ جب انہوں نے دیکھا آتے ہوئے تو روایات میں یہ جملے ملتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے بیٹھے اور انہوں نے دعا کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو ہم اس نسل میں کیا اگلی نسلوں میں بھی ہمارے کوئی بچے گا نہیں. تو انہوں نے مباہلے سے جسے کہتے ہیں گریز کیا اور مباہلے کو قبول نہیں کیا اور چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد قرآن خاموش ہو گیا کہ اب ان کے ساتھ رسول خدا نے کیا کیا یا ان کے ساتھ لعنت ملامت کی کہ جب بات ان کی پوری نہیں ہوئی اور بھاگ گئے مقابلے کے میدان سے. اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ان کے اوپر اپنی برتری جتانے کے لیے کچھ نہ کچھ بولتے. لیکن اسلام اور قرآن اس چیز کو بالکل منع کر رہا ہے، کہتے نہیں اگر وہ پیچھے ہٹ گئے تو تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو تم سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹے ہیں ان پہ اپنی لعنت کرے. اس کے بعد اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ. بے شک یہی وہ سچا بیان ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ. اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے. یہ بات کیوں رسول خدا کی طرف یعنی یہ بات ہوتے ہوتے کیوں بات کو بیان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مباہلہ ہو ہی اس بات پہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ رب مانتے تھے.
اللہ کا شریک مانتے تھے. تو یہاں پہ اسی بات کو مینشن کیا کہ جاتے جاتے بات کر دو ان سے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور ان کو یہ بات بتا دو کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ کی حکمتیں, اللہ غالب کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر اس کی حکومت, غالب کہتے ہیں ناقابل شکست, یعنی جو ہر چیز پر غالب ہو, جس کے اوپر کسی کا تکیہ نہ ہو, بے نیاز ہو, یہ ساری صفات اس کے اندر آتی ہیں. تو کہتے ہیں اللہ نہ کسی کا نیاز مند ہے کہ اس کو عیسیٰ کی یا کسی کی ضرورت ہو کہ وہ اس کا شریک قرار ہو, تو اللہ ہی عزیز بھی ہے اور اللہ ہی کیا ہے, حکیم بھی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, اور اگر انہوں نے منہ موڑا یا یہ موڑ لے جائیں تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد پہ. اب یہاں پہ میں ایک اور چیز بیان کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں اگر مجھے وقت ملا تو میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. ایک اور صلوات بھیجیں محمد علی محمد. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہونے والا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کے بارے میں یہ سارے کے سارے بڑی, جسے کہتے ہیں نا, فخر و مباحت کیا کرتے تھے. تو اس قصے پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک نارمل دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں گا اگر وقت ملا تو. بہرحال اس کے اندر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, اگر منہ موڑ جائیں یہ لوگ تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب تھے نا سارے کے سارے, یہ زیادہ تر یہ عیسائی تھے اور ان کے ساتھ کچھ یہودی بھی آ گئے تھے, تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا بات کی کہ دیکھو مفسد ہو تم اگر تم نے یہ بات نہیں مانی, یعنی تم دین کے کسی شعبے میں نہیں آتے, فساد کرنے والے ہو تم. مفسد کیوں تھے, فساد کرنے والے کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا. کس چیز میں؟ ان کو معلوم تھا, یہ عیسائی تو کم از کم یہ بات جانتے تھے کہ یہودیوں میں بگاڑ پیدا ہوا, انہوں نے کتابوں کے اندر تحریف کی, اور کتابوں میں تحریف کرنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ان کے ہاں مسیح کا درجہ رکھتے تھے, جن کے بارے میں کہا گیا تھا یہ مسیح موعود ہے, یہ مسیح ہے, یہ عیسیٰ یسوع مسیح جس کو وہ کہا کرتے تھے, وہ آئے گا اور وہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہوگی, آخری حجت. ان کے آخری حجت سے مراد کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی طرف آخری حجت, کیونکہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد نبوت منتقل ہو گئی تھی کس کی طرف؟ اس آیت کے بعد اب اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا, میں نے سورہ بقرہ میں بھی اس کا اشارہ کیا تھا کہ نبوت کے اس عہدے کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا تھا, بنی اسحاق سے. اب تک بنی اسحاق میں حکومت چل رہی تھی, اور اسی کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. جب ان عیسائیوں کو معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا اور کس طرح انہوں نے کتابوں میں تحریف کی تھی, سیم وہی کام انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا. انہوں نے اپنی کتابیں بدل دیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں, باتوں میں جو رسول خدا کی پیشن گوئیاں تھیں وہ ہٹا دی. ابھی جو آپ توریت اگر اٹھا کے دیکھیں, توریت کہہ رہا ہوں, انجیل اٹھا کے دیکھیں تو 5 ورژن اس کے آپ کو اس کے اندر ملیں گے. ان میں سے شاید ہی ایک جگہ رسول خدا کی اس جسے کہتے ہیں بشارت ہو, لیکن اصل میں اگر آپ دیکھیں جو انجیل برناس ہے, جو ان کی کتاب خانوں سے بعد میں تحقیق کے بعد جو ملی, جو کہتے ہیں کہ اس میں سے وہ نشانیاں ابھی تک نکالی نہیں گئی تھیں, تو اس میں جا بجا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں, نام بھی بیان کیے گئے ہیں, ان کی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں, ان کے آنے کا محل کہ کس جگہ وہ آئیں گے اس کو بھی بیان کیا گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں جب بھی یعنی ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کتابیں موجود ہیں, اور اسی وجہ سے یہ سارے کے سارے یہودی اور اہل کتاب مکہ کے اطراف میں آ کے بس گئے تھے پہلے سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو مفسد قرار دیا ہے, مفسد یعنی فساد کرنے والے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اب دیکھیں کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے پالیسی ان کو رکھنے کے لیے کہا ہے. پالیسی کیا ہے کہ اب دیکھو تمہاری بات نہیں مانی, اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسد بھی کہہ دیا, لیکن تم کیا کام کرو ان کے ساتھ, تم کہو کہ چلو ٹھیک ہے تم ہماری بات نہیں مانتے, تم مجھے نہیں مانتے, لیکن چلو آؤ ہم ایک مشترک بات کی طرف مل کے بیٹھتے ہیں. ہم ایک مشترک بات کی طرف بیٹھتے ہیں. وہ مشترک بات کیا ہے کہ تم اللہ کو تو مانتے ہو نا, تم مجھے نہیں مانتے, اللہ کو تو مانتے ہو. یعنی رسول خدا نے اپنی شخصیت کو اس میں سے ہٹا دیا, کہا چلو ایک کلمے کی طرف جمع ہو جاؤ. وہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رسول خدا کی زبان سے, کہتے ہیں اے رسول ان سے کہہ دیں, کیا کہتے ہیں, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, تعالوا آ جاؤ, الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اس کلمے کی طرف جو تمہارے ہاں اور ہمارے ہاں ایک جیسا ہے, اللہ نعبد الا اللہ. اور وہ کلمہ کیا ہے کہ ہم عبادت نہ کریں سوائے اللہ کے, ولا نشرک بہ شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا, اور نہ بنائیں ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو رب, ایک دوسرے کا رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رب بنا لیا تھا. کیوں کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا, میں نے آپ کو شاید مجالس میں بھی اور مختلف جگہوں پہ اس بات کو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں
کہ شیطان ایک کام کرتا ہے کہ شیطان دیکھتا ہے کہ جب وہ اپنے ٹریک سے کسی کو ہٹا نہیں پاتا تو وہ دو کام کرتا ہے, دو طریقے سے کام کرتا ہے. کہتا ہے جب کوئی شخص اپنے ٹریک سے ہٹ نہیں رہا ہو, محبت میں اتنا زیادہ مجذوب ہو کہ اپنے نبی کی, اپنے امام کی, یا اپنے کسی ہستی کی محبت میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رغبت رکھنے کے لیے کہا ہے, اس سے ہٹ نہ رہا ہو, تو وہ دو کام کرتا ہے. یا تو وہ اس کا اتنا مخالف بنا دیتا ہے کہ لوگ دشمن ہو جاتے ہیں, یا اس کی محبت میں اتنا آگے کر دیتا ہے کہ لوگ غلوف کا شکار ہو جاتے ہیں, یعنی نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے, یعنی وسط جسے کہتے ہیں بیچ میں کھڑے نہیں ہو پاتے, یا غلو میں بڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ یا رب اور اس طرح کی جو ہے وہ صفات اس کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ جنگ کون سی تھی جس میں خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی تھی, نہروان, جنگ نہروان کے اندر خوارج کون تھے جو حضرت علی علیہ السلام کو بعد میں کافر کہا کرتے تھے, یعنی وہ بالکل ہی گر گئے تھے, اور ایک ایسے تھے نازمی جو نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام کو خدا کہنا شروع ہو گئے تھے. تو وہ ہر قوم میں اس طرح شیطان نے یہ دھوکہ دیا تھا. تو عیسائیوں کے ساتھ بھی یہ کیا کہ ان کو اتنا محبت میں عیسیٰ کے آگے بڑھا دیا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا, رب کہنا شروع کر دیا. جب یہ آیت یہاں پہ قرآن مجید کے اندر آئی تو اس کے بعد حجر بن عدی, جانتے ہیں آپ لوگ حجر بن عدی کون تھے؟ کون تھے یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے, سوری عدی, ہاں جی میرا خیال یہی نام تھا, حجر بن عدی یا ہاں حجر بن عدی, یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے. تو اب جب یہ اسلام لے کے آئے, ان کے اسلام لانے کا واقعہ میں جمعے میں بیان کر چکا ہوں, جب اسلام لے کر آئے تو انہوں نے رسول خدا سے ایک سوال کیا, اور وہ سوال یہ کیا کہ رسول خدا آپ سے ہم نے قرآن مجید میں سنا کہ یہ آیت آئی کہ عیسائیوں نے اپنے جسے کہتے ہیں کہ علماء کو, ارباب کو رب بنا لیا تھا, اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا, ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا تھا. تو رسول خدا نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا تم ایسا نہیں کرتے تھے کہ جب تمہارے علماء تم سے کہا کرتے تھے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے, تو تم کتاب پڑھے بغیر, کتاب کو دیکھے بغیر ان کی باتوں پہ یقین کر لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ایسی تھا. تو کہا یہی رب بنا لینا ہے کہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے اور اس میں ایک چیز کو حلال کیا گیا اور تمہارے علماء اس چیز کو حرام کر رہے ہیں یا حلال کر رہے ہیں جو چیز حرام ہے, اور تم بغیر کتاب کو دیکھے ہوئے, کتاب کی طرف توجہ کیے بغیر اپنے علماء کی باتیں مانتے چلے آ رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا, اس کا مطلب یہ ہے. اور امام صادق علیہ السلام سے بھی اس طرح کی روایت ہے کہ واللہ کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب اس طرح سے بنا لیا تھا کہ جو ان کے علماء کہتے تھے ان کے پیچھے چلے جاتے تھے, دیکھتے نہیں تھے ان کتابوں میں کیا لکھا ہے. تو یہ صرف عیسائیوں کے لیے نہیں تھا, یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھا, یہ صرف تمام اہل کتاب جو گزر چکے تھے ان کے لیے نہیں تھا, یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اگر علماء کو اس طرح سے پوچھنا شروع کر دیں, اس طرح سے ان کو دیکھنا شروع کر دیں کہ اپنی کتاب کو نہ دیکھیں, بالکل قرآن مجید کے بارے میں ان کو پتہ بھی نہ ہو ایک لفظ, اور وہ من و ان اسی طرح سے عمل کرتے چلے جیسے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں. میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنی مرضی سے حلال و حرام کرتے ہیں, ان علماء کی بات نہیں کر رہا جو قرآن و سنت سے حلال و حرام نکال کے دیتے ہیں. پھر بھی آپ لوگوں کا کام کیا ہے کہ آپ پہلے بنیادی جو کام ہے, بنیادی جو چیز ہے قرآن مجید, اس کی جسے کہتے ہیں اچھی طرح کا باریک بینی کے ساتھ اس کا مطالعہ آپ نے کیا ہو, تاکہ آپ کو پتہ ہو ایک دین کا ایک کلی ڈھانچہ, ایک کلی جسے کہتے ہیں اسٹرکچر آپ کو پتہ ہو, تاکہ کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو آپ پہچان سکیں یہ بات دین کے مزاج سے ملتی یا نہیں ملتی. تو ان لوگوں نے یہی کام کیا تھا کہ اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اگر یہ منہ موڑے تو اس دعوت سے جو تم نے ان کو دی ہے, تو اے مسلمانوں کہہ دو, گواہ رہو, ان لوگوں سے کہو کہ گواہ رہو کہ ہم صرف اللہ کے عبادت گزار ہیں اور اطاعت شعار ہیں. بِأَنَّا مُسْلِمُونَ یعنی ہم تسلیم ہونے والے ہیں. مسلم کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کے فیصلے کے سامنے تسلیم ہو چکا ہو. یا اہل الکتاب, اب یہاں پہ وہ آیت آئی ہے جس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون, کہ اہل کتاب تم کیوں حجت بازی کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں. حجت بازی کرتے ہیں ابراہیم کے بارے میں, کیا ہے حجت بازی کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہم میں سے تھے, یہودی عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہم میں سے تھے, مکہ والے کہتے تھے تم لوگ تو مشرک ہو, ابراہیم ہم میں سے تھے, ہم نے تو کوئی اور کتاب نہیں دیکھی, ہم تو ڈائریکٹ مستقیم ابراہیم کو مانتے چلے آ رہے ہیں شروع سے. ٹھیک ہے, تو یہ آپس میں بحث کرتے تھے اور رسول خدا کو کہتے تھے ہم ابراہیم ہم میں سے تھے, حضرت ابراہیم سے اپنی نسبت کو جوڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے اہل کتاب کیوں حجت بازی کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں, وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ, جبکہ توریت اور انجیل جن کے تم ماننے والے ہو, توریت کے ماننے کی وجہ سے تم یہودی ہو, انجیل کے ماننے کی وجہ سے تم عیسائی ہو, یہ تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں, تم کیوں اپنے آپ کو ابراہیم سے نسبت دے رہے ہو؟ اب بتا رہے ابراہیم کون تھے.
ایک صلوات بھیجے محمد والی محمد. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ تعارف کرائیں گے. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. کہتے ہیں کہ جب انجیل اور تورات ان کے بعد نازل ہوئی تو تم کیسے اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اب میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شخصیت بہت زیادہ پرومیننٹ ہو، جو بہت زیادہ مشہور ہو، جو تمام لوگوں کے درمیان بہت محبت کا مرکز رہی ہو، سب چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے دین میں کھینچ لیں. آپ دنیا کے اندر بھی دیکھیں کہ اگر کوئی شخصیت بہت زیادہ مشہور ہو جائے تو آج کل مسلمانوں میں اگر دیکھ لیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ جی وہ مسلمانوں میں سے ایک فرقہ کہتے ہیں وہ تو شیعہ تھے، سنی کہتے ہیں نہیں وہ سنی تھے، فلاں کہتے ہیں وہ فلاں تھے. تو ہر کسی کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے زمانے میں ہم کس کے بارے میں ایسا کرتے ہیں؟ مثلا علامہ اقبال کے بارے میں ہماری کھینچتانی لگی رہتی ہے. شیعہ کہتے ہیں اور اس کے دلیل میں وہ علامہ اقبال کے شعر پڑھ کے سناتے ہیں کہ علامہ اقبال نے دیکھا نہیں وہ شعر جو کہیں، میں نے وہ شعر کچھ لکھے بھی تھے کہ میں ان کو بیان کروں گا، کہ وہ شعر پڑھ کے سناتے ہیں کہ دیکھو علامہ اقبال نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کے بارے میں کیا شعر پڑھے کہ اگر سجدہ شبیری نہ ہوتا تو اسلام نہ بچنا، اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو اسلام کی دعوت نہیں پھیلتی. اور پتہ نہیں اس طرح کے اشعار انہوں نے نقل کیے. فارسی میں وہ سارے اشعار ہیں، سمجھ نہیں آئیں گے اس لیے اس کو بیان ایک دو اشعار کو بیان کروں آپ کے سامنے. اسی طرح سنی جو ہیں وہ اپنے جیسے کہتے ہیں طرف حضرت علامہ اقبال کو کھینچنے کے لیے حضرت ابوبکر کی شان میں جو ان کے اشعار ہیں وہ لے کے آتے ہیں، جو اور اصحاب کے بارے میں اشعار ہیں وہ لے کے آتے ہیں. علامہ اقبال جو ہے وہ ایک اسلامی شاعر تھے. ایک اسلامی شاعر سے مراد کہ انہوں نے اسلام کا فلسفہ بیان کیا تھا. انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ اشعار کی زبان میں بیان کیا تھا، اور اس میں محبت بھی شامل تھی، اس میں اسلام کی تاریخ کو بھی بیان کیا تھا، تمام چیزوں کو بیان کیا تھا. تو حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی جیسے آج کل مختلف شخصیتوں کے بارے میں کیا تھا، حضرت ابراہیم کے بارے میں کھینچتائی لگی رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ حنیفاً مسلمہ، وہ سچے پاک پرہیزگار ایک راہ پہ چلنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے مسلمان تھے، تسلیم شدہ، اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم کرنے والے تھے. اگلی آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم وہ ہو جو جھگڑتے رہتے ہو ان باتوں کے بارے میں جن کا تم کو کچھ علم تھا. یعنی تم اس بارے میں بھی جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تھوڑا بہت تم جانتے تھے، اور ان باتوں میں بھی جھگڑتے ہو جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے. یعنی تم بس جھگڑا کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، تم جھگڑا کرنے کے لیے آئے ہو. بعض دفعہ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوال کرنے اس لیے نہیں آتے کہ ان کو سمجھنا ہوتا ہے، بلکہ سوال کرنے اس لیے آتے ہیں کہ بس ان کو کوئی نہ کوئی بات بیچ میں محفل کے اندر کر کے اپنی شخصیت کو ابھارنا ہوتا ہے، اور ان کو کسی کو سامنے بتانا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بات آتی ہے. اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے بعض دفعہ سوال کیے جاتے ہیں. اسی چیز کو کہا کہ جو تم جانتے ہو اس کے بارے میں تم بحث کرتے ہو، لیکن تم اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں ہے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جبکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے. ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کیونکہ یہ جھگڑتے تھے نا، عیسائی ابراہیم کے لیے اپنی طرف نسبت دینے پہ جھگڑتے تھے، یہودی اپنی طرف نسبت دینے پہ جھگڑتے تھے، اور اہل مکہ جو تھے قریش وہ اپنی طرف نسبت دینے پہ جھگڑتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وما ما کانا ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم یہودین یہودی، ولا نصرانین اور نہ نصرانی، ولیکن کانا حنیفاً مسلمہ، بلکہ وہ تھے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار، لا تعلق تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے. یہاں پر ایک چیز جو ہمارے سبق لینے کے لیے ہے، یہ لفظ یہودی، یہ لفظ نصارہ، یہ انہوں نے اپنے نام خود سے رکھے تھے، ان کی انبیاء نے ان کے نام نہیں رکھے تھے. ہر نبی مسلمان تھا، اس نے اپنے نبی کو اسلام ہی نام دیا تھا. یہ ان کے بعد آنے والوں نے اپنے درمیان تقسیم بندیاں کر لی. کسی نے اپنے آپ کو یہودی کہا، کسی نے اپنے آپ کو عیسائی کہا، کسی نے اپنے آپ کو پھر ان کے تقسیمیں، کسی نے کہا ہم پروٹسٹنٹ ہیں، کسی نے کہا ہم فلاں فرقے سے ہیں. ہمارے یہاں مسلمانوں میں آ گئے کسی نے کہا ہم شیعہ ہیں، کسی نے کہا ہم سنی ہیں، کسی نے کہا ہم وہابی ہیں، ہم بریلوی ہیں. یہ تقسیمیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں. آج کے زمانے میں جب ہم اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پر مسلمان ہر کاسٹ کے موجود ہیں، ہر فرقے سے، ہر مسلک سے موجود ہیں، یہاں پہ کوئی آ جائے اور کہا جائے کہ جناب یہ اسلام لے کے آنا چاہتا ہے، یہ کرسچن یا یہودی یا فلاں ایک ایتھیسٹ اسلام لے کے آنا چاہتا ہے، تو ہر کوئی اسلام کا ایک الگ ورژن اس کو بتاتا ہے. وہ اسلام سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ تمہیں کن سے نفرت کرنی ہے، وہ اسلام سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ دیکھو فلاں جو تمہیں اسلام بتائے گا وہ غلط بتائے گا. یعنی جو چیز اسلام میں لانے والی تھی وہ بیچ سے نکل جاتی ہے. بتاتے ہیں کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ تراویح پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. دوسری طرف اگر آ جائے
عزاداری کرنی ہے، ماتم کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. تیسری طرف چلا جائے، دیکھو ہاتھ کو جو ہے ناف سے اوپر باندھنا ہے، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر باندھنا ہے. یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بعد میں آنے والیوں کو بھی کہ تم ان چیزوں سے سبق لو کہ وہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم نصیری نہیں، نصرانی نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ حنیفاً مسلمان، مسلمان تھے. تو اے مسلمانوں، تم بھی جو اپنے آپ کو مختلف لیبل لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، تم بھی مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ تم سے مسلمان کے طور پہ سوال کرے گا، نہ تم سے شیعہ کے طور پہ سوال کرے گا، نہ تم سے سنی کے طور پہ، نہ تم سے وہابی کے طور پہ. یہ تم نے اپنے بنا لیے، ٹھیک ہے، نام پہچان کے لیے بنا لیے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ مسلم ہونا ہے، مسلمن حنیفہ. جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانا حنیفاً مسلمہ، وہ سب سے لا تعلق اللہ کا فرمانبردار تھا. ما کانا من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. بس یہ دو کوالٹی بتائی ہیں اس کی کہ مسلم تھا اور شرک نہیں کرتا تھا. یعنی ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کہتا ہے وہ شرک کبھی نہیں کرتا، وہ مسلمان ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا سر تسلیم ہمیشہ جھکا ہوتا ہے. انا اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. اب یہ بتایا کہ ابراہیم کس کے ساتھی تھے، ابراہیم کے ساتھ کون ہے، ابراہیم کس کو پسند کرتے تھے یا کون ابراہیم کو پسند کرتا ہے، اس کے بارے میں بتا دیا. تمہارے دعوے جھوٹے ہیں کہ تم ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو نسبت دے رہے ہو. کون ہے ابراہیم کے ساتھ؟ انا اول الناس، بے شک وہ لوگ سب سے زیادہ قریب ہے ابراہیم کے، للذین اتبعوہ، جنہوں نے اس کی اتباع کی. یعنی اپنی قربت کے اظہار کے لیے اگر آپ کو ثابت کرنا ہو کہ آپ فلاں شخص سے، فلاں نبی سے، فلاں امام سے قریب ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اس کی اتباع میں کتنے آگے ہیں. یہ چیز دیکھی جائے گی کہ اتباع کتنی کرتے ہیں اس شخص کی جس کو فالو کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. کہا کہ للذین اتبعوہ، جو اس کے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، اے یہودیوں عیسائیوں جو تم آئے ہو، یہ نبی سب سے زیادہ ابراہیم کے نزدیک ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ ابراہیم سے زیادہ نزدیک ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنین کا سرپرست اور ولی ہے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب لا یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون. کہتے ہیں دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش گمراہ کر سکے تمہیں. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف رخ کر کے یہ بات بیان کرے، دیکھو یہ اہل کتاب موبائلے سے چلے گئے، یہ اہل کتاب بات نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے بہت محبت سے موبائلے کی دعوت دے کے ہر طریقے سے ان کو آزما کے دیکھ لیا، یہ بالکل جسے کہتے ہیں سرنگو ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب تم ان سے بچ کے رہنا. کیوں بچ کے رہنا؟ کیونکہ ان کے اثرات مسلمانوں کے دلوں پہ بہت زیادہ تھے. ان کا روب، ان کی دولت کا روب، ان کے بزنس کا روب بڑا زیادہ تھا. مدینہ کے لوگ یہودیوں سے بہت زیادہ متاثر تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے پاس کتابیں آئی ہیں، ہمارے پاس تو کتابیں نہیں آئیں گی، رسول آیا. لیکن پھر بھی وہ ایک غریب طبقے سے اٹھ کے اس پہ گئے تھے اسلام کے اوپر. تو ان کو تھوڑا سا یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ایک روب اور دبدبے کا ایک ان کے اندر احساس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ اے لوگوں، کہ تم میں سے ایک گروہ کا دل چاہتا ہے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا دل چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکے، یعنی تم کو دوبارہ کھینچ کے کفر کے اندر لیا. انہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ نہیں گمراہ کرتے یہ مگر اپنے آپ کو. وہ کتنی کوشش کرنے گمراہ کرنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں. کیونکہ اسلام کے اندر آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں اسلام میں آنے کے بعد جن لوگوں نے اسلام کے اندر اپنا کردار دکھایا، کوئی بھی ایک یا دو کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملتا کہ جو اسلام سے پلٹا ہو. یعنی انہوں نے اس کی خاطر شہادتیں قبول کر لی، انہوں نے اس کی خاطر ظلم قبول کر لیا، انہوں نے اس کی خاطر ہجرت کر لی، لیکن کسی نے اسلام سے اپنا رخ نہیں پھیرا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں بہت ہی کم لوگ تھے جو ان میں سے نکل کے گئے. تو یہ اپنی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر وما یضلون الا انفسهم، وہ اپنے نفسوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں. وما یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. یا اہل الکتاب، اب مخاطب ہو گئے اہل کتاب. اہل کتاب میں یہودی عیسائی دونوں شامل ہیں. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، کہ تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا جبکہ تم تو گواہ تھے. تم نے تو اپنے آپ کو گواہی دینے والوں میں شامل کیا تھا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پہ آیا تھا نا بات کہ یہ نبی بھی گواہ ہے اور ہم گواہی دینے والے ہیں. اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم تو گواہی خود گواہ ہو اس بات پہ کہ رسول کی انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھی، تم کیوں نہیں مانتے. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ تم کیوں گڑبڑ کرتے ہو، کیوں ملاتے ہو، کیوں مکس اپ کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ. وتکتمون الحق، اور چھپاتے ہو حق کو. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے، تمہارے علم میں ہے یہ بات کہ تم ساری حقیقتوں کو جانتے ہو. وقالت طائفۃ، ہمارے پاس ٹائم کتنا رہ گیا؟ 10 منٹ ہے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا
آخرہ لعلہم یرجعون، کہتے ہیں کہ اور کہتا ہے گروہ اہل کتاب کا اپنے لوگوں سے کہ ایمان لے آؤ۔ اب انہوں نے چالیں چلنا شروع کی۔ قرآن مجید میں آیاتوں کے اندر یہ ذکر کیے گئے کس کس طرح انہوں نے کہاں کہاں چالیں چلی۔ انشاءاللہ کسی دن موقع لگا تو میں آپ کو وہ تمام آیات پڑھ کے سناؤں گا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح یہ چالیں چلتے ہیں۔ کہیں پہ جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ انہوں نے چال چلی اور اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں تدبیر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کام آ گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکین کی، دشمنوں کی، جو حملہ کرنے آئے تھے ان کی تمام چالوں کو قرآن کی آیات میں ذکر کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ تو بہت شریف ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، یہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کریں گے، نہیں، ان کی چالوں کا اللہ تعالیٰ نے، ان کی ہر کیٹیگری کی چالوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا کہ تم کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ سمجھنا، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، یہ اندر اندر تمہارے خلاف چالیں چلیں گے، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا دیں۔ اس کا ذکر یہاں پہ کیا ہے کہ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ ایک چال یہاں پہ ذکر کی گئی، انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا مل کے کہ ہم اپنے میں سے کچھ لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ وہ جا کے مسلمان ہو جائے، اور مسلمان ہونے کے بعد کچھ دن مسلمانوں کے درمیان رہیں، اور پھر اس کے بعد اسلام سے نکل کے آ جائیں اور کہیں کہ ہاں ہم نے دیکھ لیا، ہم تو آئے تھے اچھا اور سچا اور حق دین سمجھ کے، لیکن وہ حقیقت اس میں ہے نہیں، جیسا ہم سمجھتے تھے وہ نہیں ہے۔ جب یہ واپس جائیں گے تو جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہاں دیکھو یہ تو کتاب رکھنے والے، یہ تو ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تھی، نبی بھیجے تھے، جب یہ آئے اور ان کو حقیقت سمجھ آئے، ہمیں تو کچھ نہیں آتا تھا، ہم تو مشرک تھے پہلے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا۔ جب یہ لوگ واپس جا رہے ہیں ان کو حقیقت نظر نہیں آئی تو یقیناً اسلام میں کوئی کھوکھلا پن ہے، کوئی جعلی بات ہے جو یہ پلٹ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سازش تیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو برملا کر دیا۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ اہل کتاب اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے، ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں محمد پر صبح کے وقت، اور انکار کر دو شام کے وقت۔ یعنی یہ محاورہ ہے کہ صبح کو ایمان لے آؤ شام کو انکار کر دو، اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ صبح کے وقت لے آؤ شام کو لے آؤ، نہیں، یعنی ایک وقت زمان اور وقت و زمان اور گزرے زمان کو بیان کرنے کے لیے ایک محاورہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو کہا کہ تم صبح کو جو ہے وہ ایمان لے کے آؤ اور شام کو انکار کر دو، ممکن ہے کہ پھر جائیں ان میں سے کچھ لوگ اپنے دین سے۔ آخری آیت پڑھ کے ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہتے ہیں اور مت بات مانو مگر اس شخص کی جو کرتا ہو پیروی تمہارے دین کی، کہہ دو بے شک حقیقی ہدایت تو اللہ کی طرف ہے۔ ایک ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ اناد سے بھرا ہوا جملہ، یا جسے کہتے ہیں کہ یہ جملہ عصبیت ایک لفظ ہوتا ہے، اب نہیں معلوم انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ عصبیت یعنی اپنے گروہ، اپنے فرقے، اپنے مذہب، اپنے علماء کے ساتھ ایک ایسا تعصب رکھنا کہ اگر وہ غلط بھی کہہ رہا تو اسی کو سچ کہنا۔ پارٹیز کے اندر آپ دیکھو گے، سیاسی پارٹیز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اپنا لیڈر جتنا بھی برا ہو لیکن اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا کہ جی ہم فلاں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جیسا بھی ہے ہم تو اسی پارٹی سے، غلط کر رہا ہے۔ اس زمانے میں یہ عصبیت قبیلے کے سرداروں کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ یہ عصبیت انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ اس کا اشارہ کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، کہتے ہیں کہ صرف اس کی پیروی کرنا۔ یہ عیسائی اپنے اور یہودی اپنے لوگوں کہتے تھے دیکھو تم اس رسول کی بات نہیں ماننا بلکہ صرف اس چیز کی بات کرنا کہ جو تمہارا دین کہتا ہے، جو تمہارے علماء کہتے ہیں، صرف اس چیز کو سننا، اس نبی کی بات کو نہیں سننا۔ اس نبی کی بات کو سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیچ میں ایک جملہ معترضہ، جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہو، کوئی خطبہ دے رہا ہو اور بیچ میں دیکھے کہ کوئی شخص ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جو خطبے کو ڈسٹرب کر رہی ہے یا بات کے بیچ میں سمجھانی ضروری ہے، تو ایک جملہ پڑھتے پڑھتے خطیب یا ذاکر یا کوئی بھی بیان کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ اس کا نہ اگلے جملے سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ پچھلے جملے سے کوئی تعلق ہوتا ہے، یہ بھی ایک جملہ معترضہ ہے۔ کیا ہے، انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو تم ایمان لے کے نہیں آنا لمن تبع دینکم، مگر اس پہ کہ جو صرف تمہارے دین والے کہیں، دین کا لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک جملہ معترضہ کا، قل، ان سے کہہ دو، ان الہدی ہدی اللہ، کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہے۔ یہ جو دین تم نے رٹ لگا رکھی ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، یہ تم نے اپنی پسند کا دین بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، پھر اب ان کے اہل کتاب کی بات کو نقل کرتے ہوئے دوبارہ آگے بات بڑھائیے، اور یہ اسی کی اور یہ کہ دیا جائے کسی کو ویسا ہی جو کبھی تم کو دیا گیا تھا۔ یہ اہل کتاب کیوں کہتے تھے کہ اپنے دین کی اتباع کرو؟
اس کی بات نہ مانو اور ان کو اپنے دین کے بارے میں نہ بتاؤ. اس لیے کہتے تھے کہ دیکھو جو تمہیں دیا گیا ہے اگر تم ان کے دین کی پیروی کرو گے تو ان کو بھی وہی مل جائے گا تمہاری باتوں سے جو تمہیں ملا. یعنی تمہیں سرداری ملی تھی, ایسا نہ ہو سرداری ان کو مل جائے. یعنی اتنے بیوقوف تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر دین کی باتوں پر اصلی دین کی باتیں جو ہمارے پاس ہیں وہ ان کو بتا دی گئیں تو سرداری ان کو مل جائے گی. حالانکہ سرداری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی تھی. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ کیا کر رہے تھے, اپنے دین کو اولویت دے رہے تھے. لوگوں کو کہتے ہیں اپنے علماء کی خالی بات مانو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو یہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ جو تم کو دیا گیا اگر ویسا ہی ان کو بھی مل گیا تو یہ تمہارے خلاف ان کو حجت مل جائے گی. ان کو اپنے دین کے بارے میں نہ بتاؤ. ان ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم, اگر دین میں ان کو نہ بھی ملی سربلندی, لیکن دوسری بات جو مل سکتی ہے ان کو کہ اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف ان کے پاس ایک حجت آ جائے گی. قل ان الفضل بید اللہ, ان سے کہہ دو کہ فضل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوتی ہے من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے. یوتی ہے من یشاء, جس کو چاہتا ہے اپنا فضل سے نوازتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعتوں کا مالک اور سب کچھ جاننے والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ محمد وعلی محمد. آیت نمبر 72 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے انشاءاللہ. 73 تک کر لیا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ 74 بلکہ 74 بھی کر دیتا ہوں میں. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, اور وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے, اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا. اور پھر اس کے بعد جو گفتگو ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو بیان کریں گے آپ کے سامنے. ابھی یہ گفتگو جو چل رہی ہے ہمارے سامنے یہ نصارہ اور خصوصاً نصارہ اور اہل کتاب یہود بھی اس میں شامل ہیں, دونوں سے جو ہے وہ ایک مباہلے کی گفتگو ہوئی اور اس سے مناظرہ یوں کہہ لیں کہ مکالمہ ان سے چل رہا تھا. اور ان کے ساتھ کیا ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انہوں نے مباہلہ نہیں کیا تو رسول خدا کو حکم دیا کہ ان سے جزیہ لیں, اور جزیہ لینے پہ یہ راضی ہو گئے. جزیہ آپ کو معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے, کہ اگر کسی اسلامی حکومت کے اندر کوئی شخص اسلام کو ایکسیپٹ نہ کرے, اسلام کے جسے کہتے ہیں قوانین کو ایکسیپٹ نہ کرے, اور وہ رہنا بھی چاہتا ہو وہاں, تو اسلام اس کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ تم اپنے دین پہ قائم رہو, لیکن اس کا تم ایک ٹیکس دو. اس ٹیکس کے عوض ہم تمہارے سارے حقوق کا خیال رکھیں گے, لیکن تم قوانین اسلامی کی پیروی کرو گے, اوبے کرو گے. اگر تم نے اس سے یعنی انکار کیا یا اس کی خلاف ورزی کی تو اس کی سخت تمہیں سزا ملے گی. اور پھر تاریخ اسلامی میں ہمیں اس چیز کی بہت ساری شواہد ہمیں ملتے ہیں. اور ایک چیز جو شروع میں ذکر کی گئی کہ تم صبح کو جاؤ اور شام کو آ جاؤ, تو اسلام میں ایسے ہی لوگوں کے لیے وہ جو حکم قتل مرتد کا آپ نے سنا ہوگا کہ جو مرتد ہو جائے, مرتد کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد جو پھر جائے, تو اس کا حکم کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب یہ حکم کہاں پہ لگایا جاتا ہے اس کو سوچے سمجھے بغیر ہم اس حکم کو ہر جگہ بیان کر دیتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہونے کے بعد اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے اس کی گردن اڑا دو. اب فرض کریں کہ آج کل کے ماحول میں, اب تو کھلا ماحول ہے, انٹرنیٹ سب کے پاس ہے, سب سوشل میڈیا پہ اسلام, الحاد, عیسائی, یہودی سب اپنی اپنی تبلیغات مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں. اگر آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے اور اس بچے سے ایک ہائی اسکول کے اندر ایک دوسرا بچہ پوچھتا ہے کہ دیکھو میں اسلام لے کے آنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو تم اس کے بارے میں بتاؤ, تو آپ کا بچہ اس کو اسلام کے بارے میں بتاتا ہے, وہ اسلام لے کے آنے لگتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے ایک ڈر ہے. تم یہ بتاؤ کہ اگر فرض کرو میں اسلام میں آ جاتا ہوں, تمہاری باتیں مجھے کچھ سمجھ آتی ہیں, لیکن پھر میں سیٹسفائی نہ ہو سکا اور پھر دوبارہ اپنے دین کی طرف پلٹ آیا, تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ کیا کہتا ہے بچہ جو اس نے اماں ابا دادا سگڑ دادا سنا ہوتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اسلام تو حکم دیتا ہے کہ قتل کر دو جو اسلام سے ہو جائے. بھائی یہ حکم جو ہے حکومت اسلامی کے لیے, جہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہو, وہاں پہ جہاں پہ اسلامی ریاست کا قانون چلتا ہو, جہاں پہ وہ جزیہ دے کے رہ رہا ہوں, وہاں پہ اس حکم کا جسے کہتے ہیں امپلیمنٹ یہ حکم ہوتا ہے. یہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے جو ہر جگہ سنانے کے لیے ہو کہ آپ ہر مسلمان جو ہے وہ کافر ملک کے اندر خود رہ رہا ہے اور وہاں پہ کہے گا تم مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو تو میں قتل کر دوں گا. وہ کہے گا بھائی چلو تم پہلے تو تمہیں فارغ کروں میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا حکم کہاں کے لیے. اس لیے ہر آیت کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیں کہ آیت کو سمجھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفکر اور تدبر کے ذریعے بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ آیت کو پہلے آیت کے الفاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے آیت کے الفاظ کو سمجھیں, پھر آیت کو اس جگہ پر جہاں پہ وہ موجود ہے اس جگہ کے حساب سے سمجھیں, پھر آیت اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے سمجھیں کہ اس سے پہلے کیا بیان کیا گیا, اس کے بعد کیا بیان کیا گیا. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر دوسری آیات لے کے آئیں جو قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ پھیلی ہوئی ہیں. یہ میں اسٹیپ بتا رہا ہوں آپ کو, ایسا نہیں کہ ایک آیت 20 سے پڑھی اور اس کے لیے 5 میل دور سے ایک آیت اٹھا کے لائے اور آپ نے حکم لگا دیا. قرآن مجید کو سمجھنے کے کچھ اسٹیپ مراحل ہیں. تو پہلے اس آیت کو اس جگہ پہ سمجھتے ہیں, اس کے الفاظ کو, پھر اس آیت کو
آیت سمجھنا ہے تو پھر اطراف سے، سیاق و سباق سے، اور اگر سیاق و سباق سے سمجھنا ہے تو پھر قرآن کی دوسری آیات لے کے آتے ہیں، اور پھر بھی اگر حکم واضح نہ ہو تو پھر ہم روایات کو اور سیرت کو لے کے آتے ہیں سمجھنے کے لیے. یہ اسٹیپس ہیں. ایک دم سے یہ نہیں کہ شان نزول بیان کیا اور پھر ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے دینے شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ جی یہ آیت جو ہے کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا، یہ آیت جو ہے شیعہ کہتے ہیں کہ قدیم میں نازل ہوئی، وہ کہتے ہیں کہیں اور نازل ہوئی. اب اسی پہ لے کے جھگڑے شروع ہو گئے. تو آیت کو ایسے سمجھنے کا طریقہ نہیں ہوتا. قرآن مجید کو سمجھنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. قرآن مجید کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو مرحلے پہ مرحلے سمجھنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے اٹھا کے شان نزول کے ذریعے آیت کا حکم لگا دیا جائے کسی کے اوپر کفر کا اور کسی کے اوپر مسلمانیت کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسلام آباد میں محمد والے